اس ضمن میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ میرے ذہنی و قلبی تعلق میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت شدت کے ساتھ واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز شدید ذہنی و فکری مرغوبیت اور گہری قلبی محبت و عقیدت کے ساتھ ہوا، جس میں ذاتی احسان مندی کا عنصر بھی شدت کے ساتھ موجود تھا۔ لیکن پھر جب اختلاف پیدا ہوا تو وہ بھی اتنا ہی شدید تھا، اور اس کے نتیجے میں طویل عرصے تک مایوسی ہی نہیں، شدید بیزاری کی کیفیت قلب و ذہن پر طاری رہی۔ لیکن آخر کار اس پر افسوس، ہمدردی اور حسرت کا رنگ غالب آ گیا، اور قلب کی گہرائیوں میں کم از کم احسان مندی کے احساسات بتمام و کمال عود کر آئے۔ یہ میں نے یہاں پر 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے کہ مولانا کے ساتھ میرا ذہنی اور قلبی جو رشتہ رہا ہے اس میں یہ اتار چڑھاؤ ہوا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بعد کی کسی تحریر میں اس کو مزید منقسم کیا ہے، 5 ادوار قرار دیے اس کے۔ اب وہ پوری طرح مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک تو ابتدائی ایک نوجوان کی حیثیت سے جب کوئی میٹرک ہی میں پڑھ رہا تھا، ابھی مولانا سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور مولانا کے چھوٹے چھوٹے کتابچے میں نے اس وقت خوب پڑھے تھے، تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ مرغوبیت اور عقیدت، یہ 2 چیزیں کہنا چاہیے کہ یہ 2 چیزیں شامل ہوں گی، اس میں ابھی تیسری کسی چیز کا اضافہ ہی نہیں ہوگا۔ تو مرغوبیت ذہنی اور عقیدت۔ اس کے بعد کا جو دور ہے جو ذرا میری خود اپنی شعوری زندگی کا بھی جب آغاز ہوا ہے کالج لائف میں، تو اب یوں کہیے کہ وہ عقیدت جو ہے وہ محبت میں بدلتی ہے پھر، اور اس کے ساتھ احسان مندی کا ایک جذبہ کہ اس شخص کے ذریعے اللہ نے ہمیں دین کے ان حقائق سے روشناس کرایا، دین کا یہ جذبہ عطا کرایا۔ اور میں تو اس ضمن میں خیال تھا کہ وہ جملہ لکھ دوں اس مقدمے میں جو شاید آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، جو میرا اس کا مقدمہ میں نے حال ہی میں تحریر کیا ہے، تو ایک مرحلے پر خیال آیا تھا کہ میں وہ لکھ دوں، پھر میں روک لیا کہ میرے ایک کلاس فیلو تھے میڈیکل کالج میں، ہم بہت ہی قریب رہے ایک دوسرے کے، روم میٹ بھی رہے۔ وہ اس وقت کراچی میں جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہے، امراض قلب کا جو مرکز ہے اور ادارہ ہے، اس میں وہ نمبر 2 ہے، یعنی ٹاپ پر جو صاحب ہے اس وقت لیفٹیننٹ جنرل نجیب، وہ بھی میرے کلاس فیلو ہیں، اور نمبر 2 جو ہے اس وقت جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر سید اسلم، وہ بھی کلاس فیلو ہیں۔ تو یہ سید اسلم صاحب کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ مجھ سے کہا کرتے تھے اس زمانے میں کہ اگر آپ اس جماعت اور اس کی تحریک کی طرف نہ آ گئے ہوتے تو آپ شراب اور موسیقی میں غرق ہوتے۔ یہ مزاج کا میرا ان کا مشاہدہ تھا کہ میرا مزاج اس طرح کا تھا کہ پھر یہ کہ تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ خود مجھے بھی احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے بچایا ہے، کن کن راستوں پر چلنے سے اللہ نے کس کس چیز کو ذریعہ بنا دیا ہے روکنے کا۔ تو وہ احسان مندی کا ایک مسئلہ، جس کے ذریعے سے بھی ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن ذریعہ تو بناتا ہے کسی کو۔ جیسے کہ حضور کی وہ حدیث ہے، حضرت علی سے آپ نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، بڑی پیاری حدیث ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، تم نہیں دے سکتے، لیکن تمہارے ذریعے سے اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ ایک احسان مندی، تو یوں سمجھیے کہ پہلا سٹیپ تھا خالص عقیدت اور مرغوبیت، دوسرا ہے محبت اور احسان مندی۔ اس کے بعد ایک دور آیا، اختلاف ہو گیا۔ اختلاف مجھے ہو گیا تھا سن 53 کی جو تحریک ختم نبوت میں جماعت کا رول تھا اسی سے، لیکن میں نے سمجھا تھا کہ یہ غلطی ہے، ہو جاتی ہے، افراد سے بھی ہوتی ہے، تحریکوں سے بھی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ نقطۂ نظر کی کوئی تبدیلی ہو۔ تو اختلاف تو ہوا، لیکن اختلاف کے ساتھ ہی وہ محبت بھی رہی اور وہ احسان مندی بھی پوری بھرپور طریقے پر جاری رہی۔ اس کے بعد پھر وہ اختلاف کا دور آیا ہے جس کی کہ داستان اب آپ کے سامنے آئی ہے، آ جائے گی، وہ جو میثاق کا تازہ شمارہ آ رہا ہے اس میں نقض غزل کو ہم نے یکجا شائع کر دیا ہے۔ یہ بھی میرے سن 66-67 کے مضامین ہیں، ان میں بھی وہی تلخی کا رنگ ہے جو ان میں ہے، وہ تو ایک ہی دور تھا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ سن 56-57 اس دور کی جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ اب وہ اس میں اختلاف ہی اختلاف نہیں بلکہ رنج، صدمہ، غم، یہ چیزیں بھی شامل ہوئیں کہ یہ مولانا کیا کر رہے ہیں، کس انداز میں
کس رخ پر جا رہے ہیں، بہت بہت غلط جو ہے وہ اقدامات انہوں نے کیے ہیں۔ تو اب وہ یہ جو ہے اس کے اندر آپ سمجھیے کہ ایک دور اور آیا، اس میں رنگ بدلا۔ اس کے بعد جماعت سے علیحدگی ہو گئی سن 57 سے، لیکن 5 برس تک ابھی اسی کیفیت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا۔ اس میں کوئی نفرت یا بیزاری والی بات نہیں تھی، رنج صدمہ، کچھ کسی وقت غصہ بھی آتا تھا، لیکن یہ کہ نفرت اور بیزاری پیدا ہوئی ہے سن 62 سے۔ 62 میں حج کے لیے گیا ہوں تو مولانا سے مل کر گیا ہوں۔ پھر مولانا بھی چونکہ پہنچ گئے تھے، انہیں دعوت آئی تھی وہ رابطہ عالم اسلامی کے تاسیسی اجلاس میں شرکت کی، تو پھر یہ کہ ملاقاتیں رہی مکہ مکرمہ میں، مینا میں، مدینہ منورہ میں۔ لیکن واپس آ کر جو ایک دم ٹرن لیا ہے مولانا مودودی نے، اور پھر سہروردی صاحب کے ساتھ اتحاد کر کے، اور پھر فاطمہ جناح صاحبہ کی صدارت کے لیے، اور پھر ایوب خان کی مخالفت انتہائی شدید، اس انتہا کو پہنچے ہوئے کہ یہ الفاظ بھی کہہ رہا ہے ایک شخص کہ ایک طرف ایک عورت ہے جس میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ وہ عورت ہے، اور ایک طرف ایک مرد ہے جس میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں کہ وہ مرد ہے۔ یہ ساری کیفیات، اور اسی زمانے میں پھر یہ جو رام لیلا ایک سمجھیے کہ اس کی غلاف کعبہ کی رام لیلا جو بنائی گئی، تو اس سے تو اس کے بعد جو ہے شدید نفرت اور بیزاری کی کیفیت آئی گئی۔ اس کے بعد سن 70 کے الیکشن میں جو بھی حشر ہوا جماعت کا، جس قدر تنتنے کے ساتھ اور بڑی امنگوں اور ولولوں کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ اور توقعات کے ساتھ میدان میں اترے تھے، اور جس طرح چاروں شانے چت ہوئے ہیں، اس کے بعد جو مولانا مودودی کی تقریر تھی جس میں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک شخص پوری زندگی کا اپنا جو ہے سرمایہ ایک کام میں لگانے کے بعد جب محسوس کرتا ہے کہ میں تو خالی ہاتھ کھڑا ہوں، تو جو کیفیات ہوتی ہیں وہی ان کی اس تقریر میں تھی۔ اس کے بعد سے اس کا ریکارڈ میں نے سن 71 میں جنوری کے مہینے میں سنا ہے، مکہ مکرمہ میں زبیر صدیقی جو ہے، زبیر عمر صدیقی ہمارے ایک ساتھی، ان کے فلیٹ پر میں انگلستان سے ہو کر واپس آیا تھا، اور پھر اب حج کرنا تھا، سن 71 کی فروری میں حج تھا۔ اس وقت میں نے وہ تقریر کا ریکارڈ سنا اور میرے آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ ان چند آنسوؤں سے وہ غبار اندر کا جو تھا بیزاری کا اور شدید نفرت کا وہ دھل گیا۔ لیکن ایک حسرت اب جو ہے وہ حسرت ہے، البتہ وہ احسان مندی کا جذبہ، یہ ساری اوپر کے جو بھی اتار چڑھاؤ آئے ان کے بعد یہ کہ وہ احسان مندی کا جذبہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ یہ ہے مختلف ادوار مولانا مودودی کے ساتھ میرے ذہنی اور قلبی رشتے کے۔